پیچھے بھاگ کر گئی تھی، اور اس کے بعد ہوا کیا؟ جہیز کے نام پر جلایا گیا، مارا گیا، گلا گھونٹ کر کے پھینک دیا گیا، یا پھر اس کو ایسے ہی بے یارو مددگار چھوڑ دیا گیا۔ ہوا کیا؟ اب لڑکی کی حالت ایسی ہے کہ اپنی قوم میں بھی واپس نہیں آ سکتی، اور اس قوم نے اپنانے سے ویسے ہی انکار کر رکھا تھا۔ کتنی لڑکیاں ایسی ہیں، میں آپ کو بتاؤں، میں دلی گیا تھا، ایک صاحب نے مجھ سے آ کر کہا تھا کئی ایسی مسلمان لڑکیاں ہیں جو شادی کے نام پر آئیں، پیار محبت کے چکر میں پھنس کر شادی تو کر لی، لیکن وہ غائب ہوئی تو ان کا پتہ نہیں چلا۔ اور کئی لڑکیاں ایسی ہیں جن کو دبئی میں لے جا کر کے بیچا گیا ہے، اور وہ طوائف کے اڈے پر کام کر رہی ہیں۔ ایک لڑکی نے باضابطہ حلفیہ بیان بھی بھیجا تھا میرے پاس، وایا کسی کے ذریعے سے، کہ اس کے ماں باپ بھی اپنانے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے کہا تھا ہماری بیٹی مر گئی ہمارے لیے۔ وہ دیندار گھرانہ تھا، غیر مسلم کے ساتھ بھاگ کر گئی، بہت سمجھایا گیا تھا، لیکن اس درندے نے لے جا کر کے بیچا کسی طرح سے، تو وہاں بچ کر کے وہ نکلی، اور اس کے بعد میسج دیا، لیکن واپس کسی طرح اپنے ملک پہنچی، اپنے گھر تو نہیں جا سکی، تنہا رہنے لگی۔ کیوں اپنے فیوچر کو خراب کرتی ہیں یہ بچیاں، یہ لڑکیاں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اللہ نے فرمایا زانی، زنا کرنے والے مرد اور عورت کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الزانی لا ينکحها الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ زنا کرنے والی عورت اور مشرک آدمی، یہ کسی بھی زنا کرنے والی عورت اور مشرکہ عورت مومن کے لیے جائز نہیں، اس کو ویسا ہی آدمی چاہیے۔ اور زنا کرنے والا مرد اور ایسا مشرک آدمی کسی عورت کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا مومنوں کے لیے حرام ہیں گے، حرم ذلک علی المؤمنین، مومنوں کے لیے حرام ہے۔ اور ہماری بچیوں کو یہ کون بتائے؟ ان کو ایسا لگتا ہے یہ مولویانہ باتیں ہیں، یہ دقیق باتیں، دقیانوسی باتیں ہیں، پچھلے زمانے کی باتیں ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں نوجوانوں، تمہاری بھی ایسی کمیٹیاں ہونی چاہیے کہ تم اپنی بچیوں کی حفاظت کے لیے الرٹ ہو جاؤ، کہ ہم بھی اپنی بچیوں کی رکشا کریں گے اور حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ اور جو بہک گئی ہے اس تک پہنچ کر کے یا تو اس کو اسلام کے متعلق اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بتا کر کے واپس لانے کی کوشش کریں۔ جہاں تک کوشش تم کر سکتے ہو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ۔ میں گیا تھا چند دنوں قبل ایم پی میں، جبل پور علاقہ ہے، وہاں کی کئی نوجوان ہیں، بہت اچھا کام کرتے رہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ان نوجوانوں سے۔ پورے شہر بھر میں یہ نوجوان اتنے ایکٹیو رہتے ہیں کہ کسی بھی گھر کی ایک بھی مسلمان بچی کو کسی غیر مرد کے ساتھ اگر دیکھ بھی لیں تو وہ ایکشن لیتے ہیں، یہ نہیں کہ مارتے پیٹتے یا کچھ کرتے ہیں، سمجھا بجھا کر کے ان کے گھر تک پہنچا دینا اور اسلام کی اچھائیاں ان کے سامنے رکھنا۔ ایک دو نہیں، دسیوں بچیوں نے توبہ کیا اور اپنے گھر پر موجود ہیں الحمدللہ۔ ہمارے ہاں ہونا چاہیے یہ، آج ایک دو سے نہیں ہوگا، سارے علماء بھی اویئرنس لائیں اور عوام بھی اور نوجوان بھی، سوشل میڈیا سے بھی آپ لوگوں کے درمیان اور لڑکیوں کے درمیان یہ اویئرنس لائیں کہ تمہارا فیوچر خطرے میں ہے، کیونکہ اب وہ پیار محبت کے چونچلے نہیں جو کالج میں ہو جایا کرتے تھے، اب تو باضابطہ یہاں پر پلاننگ کے ساتھ، انعام کے ساتھ درندوں کو چھوڑا جا رہا ہے۔ کتنی سنگٹنیں ایسی ہیں جو خفیہ طور پر میٹنگ کر کے ٹریننگ دے رہی ہے نوجوانوں کو، سٹیپ بائی سٹیپ، کہ ایک مسلمان لڑکی کو لانے کے لیے تمہیں پہلے کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے دوستی کرنا چاہیے، کالجز میں داخلہ لو، ٹیوشن میں جاؤ، سوشل میڈیا پہ ریکویسٹ بھیجو فرینڈ کی، اس کے بعد پھر ان سے چیٹنگ اس طرح سے کرو، پھر ان کو اپنی مجبوری بتاؤ اور پھر دل کھول کر کے رکھو، محبت میں دیوانی ہو جائیں، اس کے بعد لے آ جاؤ۔ سال بھر کا پروسیس ہوگا اور اس پر ان کو سال بھر ایک لڑکی کے ساتھ نہیں لگایا جا رہا ہے، ایک مرد 10 لڑکیوں کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، اور وہ یہی سب حرکتیں کرتا رہے گا اور اپنے گرو گھنٹالوں سے پیسہ بھی لیتا رہے گا، اور جب ایک دو لڑکیاں اس کے جال میں پھنس جائیں
ان کو لے جائے گا اللہ کی پناہ، ان کی عزت لوٹ کر کے ان کو کسی بھی طرح سے آوارہ چھوڑ دیا جائے گا۔ آپ اس قوم سے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں جن کے ہاں بھید بھاؤ اتنا ہے، چھوت چھات اتنا ہے، اپنے ہی دھرم کے دوسرے برادری کا وہ تو نکاح شادی نہیں کرتے؟ کیا یہ بات نہیں ہے؟ ایک ہی دھرم کے ہیں لیکن برادری الگ ہے۔ مجھے بتاؤ کوئی برہمن لڑکا کسی دلت لڑکی سے شادی کر کے دکھائے، پوری کمیونٹی والے اس کو نکال دیتے ہیں، بھگا دیتے ہیں۔ ارے راجستھان وغیرہ میں تو جلا کر مار دیتے ہیں شادی ایسی اگر دوسری برادری میں کر لیا تو۔ ہمارا ایک ٹیکسی ڈرائیور بھاگا پھروا ہوا تھا، وہ بتا رہا تھا ہم سے کہ ہم نے جو ہے دوسری برادری میں شادی کر لی ہے اور اب ہمارا گاؤں جانا محال ہے، امپاسبل ہے، ناممکن ہے، مجھے بھی ماریں گے اور میری بیوی کو بھی ماریں گے۔ اجمیر میں رہ رہا ہے۔ یہ تمام میں اس قوم کی بات بتا رہا ہوں جو دوسری برادری کی لڑکی کو پسند نہیں کرتے، چاہے وہ ایک ہی دھرم کے ہوں، چاہے جائے کہ وہ مسلمان بچی کو پسند کریں گے، کبھی وہ مسلمان لڑکے کو اپنائیں گے۔ ان لڑکیوں کو کیا ہو گیا جو اس طرح سے بھاگ رہی ہیں یا جا رہی ہیں؟ اللہ کی پناہ ڈرو اے میری بچیوں، تمہاری پرورش تو اسلام پر تمہارے ماں باپ نے کی ہے کہ کل قیامت کے دن یہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی جماعت میں جنت میں جائے گی۔ تیرا نام تو کنیز فاطمہ رکھا گیا ہے، تجھے رسول اللہ کی بیٹی کے ساتھ اٹھایا جانا ہے قیامت کے دن۔ کہاں ان غلیظ لوگوں کے چکر میں تم دین بھی بیچ رہی ہو، ماں باپ کو بھی ٹھوکر مار رہی ہو، قوم کو بھی بدنام کر رہی ہو، اپنے مذہب کو بھی اس طرح کلنک لگا کر کے جا رہے۔ ایک لڑکی کو میں یہ کہتا ہوں تمہارے کندھوں پر عزت کئی لوگوں کی ہے، یہ مت سمجھنا کہ خالی تمہارا دل ہے جسے چاہے تم چلی جائے، نہیں، تمہارے کندھوں پر تمہارے ماں باپ کی بھی عزت ہے، تمہارے بھائیوں کی عزت ہے، تمہارے خاندان کی عزت ہے، تیرے دین کی عزت ہے، تیرے محلے کی عزت ہے۔ جب تو بھاگ کر چلی جائے نہ جانے کتنوں کی عزت کا قتل کر کے جاتی ہے۔ مجھے پتا ہے آندھرا پردیش میں امراوتی ایک علاقہ ہے، وہاں سے ایک حافظ صاحب ہمارے پاس آئے تھے، ان کے گھر کی لڑکی غیر مسلم کے ساتھ ایک مندر میں جا کر شادی رچائی۔ بھائی حافظ قرآن ہے، باپ مسجد کا متولی ہے۔ ایسا ہوا کہ چند دنوں کے بعد باپ کوما میں چلا گیا، کبھی مسجد آ ہی نہیں سکا، صدمے میں مبتلا ہوا۔ اور بھائی جو حافظ قرآن تھا وہ اپنے علاقے میں نہیں دور دراز دوڑتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کسی بھی مسجد میں امامت نہیں کر پاتا، لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس کی بہن ہے وہاں گئی ہے۔ میں نے تو گناہ نہیں کیا، میں نے تو غلطی نہیں کی۔ مجھے اس وقت رونا آ گیا تھا کہ ایک لڑکی کا اٹھایا ہوا قدم کتنوں کی زندگی کو داغدار کر دیتا ہے۔ ان کا کیا قصور ہے اس ماں باپ کا جو سر اٹھا کر جی نہیں سکتے لوگوں کے سامنے، چار لوگوں میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں رکھتی اگر ایسا کوئی ایسی حرکت کرتی ہے لڑکی۔ لیکن وہ خوش نصیب لڑکیاں ہیں جنہوں نے عزت کی پہرے داری کی اپنے گھر میں۔ تو دیکھنا ذرا جس دن تمہاری ڈولی سج کر کے جاتی ہے شادی کے دن، تیرا باپ ہنسی میں بھی روتا ہے اور غم میں بھی روتا ہے، خوشی میں بھی رو رہا ہوتا ہے، سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، بیٹی کو رخصت کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے عزت کے ساتھ اپنے گھر سے اپنی بیٹی کو رخصت کیا ہے۔ میرے عزیزوں، اس باپ کی عزتیں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ وہ چاند کو دیکھ کر ہنسنے لگ جائے جس کی بیٹی عزت کے ساتھ گھر سے گئی ہے، اور زندگی بھر وہ تجھے بیٹا بیٹا بیٹی بیٹی کرتا ہی رہ جاتا، کیا کیا ناز نہیں اٹھاتا۔ جانے کے بعد بھی ہو گئی ہے تو دوسرے شوہر کی، لیکن باوجود اس کے خیر خیریت پوچھتا ہی رہتا ہے، اور اگر بچے کے ولادت کے دن آ گئے باپ دوڑ کر کے جا کر لاتا ہے، پہلے بچے کی ولادت میرے گھر میں ہو جائے۔ حالانکہ یہ ماں باپ کی ذمہ داری نہیں، اب شوہر کی ذمہ داری ہے، جتنے بچے ہوں گے سب شوہر دیکھے گا۔ لیکن ماں اور باپ اس وقت اتنے اتاولے ہوتے ہیں، بیٹی کو 3 مہینہ پہلے لے آئے اور گھی روٹی کھلائیں اس کو، اچھی غذائیں کھلائیں اس کو، کتنی دیکھ بھال، کتنے ناز اٹھاتا ہے باپ، کتنے ناز اٹھاتا ہے اپنی بیٹی کے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے یہ بیٹیاں جب ایسے بوڑھے ماں باپ کو ٹھوکر مار کر کے جاتی ہیں، عزت بیچ کر کے جاتی ہیں۔ شرم کرو میرے عزیزوں، اپنی بچیوں کے اندر اسلامی تعلیمات لاؤ، ان کو محفلوں سے جوڑے رکھو، ان کو دین سے وابستہ رکھو، انشاءاللہ العزیز
तुम अगर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत इनके दिलों में डालोगे, अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत इनके दिलों में डालेगा। बस मेरा यही आज का ये मैसेज है। अल्लाह करीम हमारे घरों की इज्जतों की हिफाजत फरमाए। आज खत्म कुरान की बरकत से मौला ताला हमारी बच्चियों को मुर्तद और काफिर होने से